أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، مسلسل جمعۃ المبارک کے خطبات میں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام حسنات میں کوئے سبقت لے جانے والے ہیں، اور سب حسنات میں وہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سب سے آگے بڑھے ہوئے، بلکہ حسنات کے وہ داعی بھی ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں سب سے پہلے مبلغ اور سب سے پہلے داعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد، اور انہی کی دعوت پر جس طرح کہ آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمان ہوئے، اور ان 10 میں 7 تو وہ خوش نصیب تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے، اور انہی ایمان لانے والوں میں حضرت ارقم بن ابی ارقم بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا گھر نبی علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بنا تھا۔ یعنی حضرت ارقم بھی دار ارقم جو معروف ہے، آج انہی کے نام پہ کالج بھی بنے ہوئے ہیں، سکول بھی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ارقم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کا گھر یہ بالکل صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ آج بھی صفا پہاڑی سے باہر نکلے تو دار ارقم کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں نبی علیہ السلام ایمان لانے والوں کو دعوت دیتے تھے اور تعلیم دیتے تھے۔
دار ارقم میں ایمان لانے والے اور دعوت کو قبول کر کے دین سیکھنے والوں کی تعداد 40 تھی، اور آخری 40واں نمبر حضرت عمر فاروق کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام باہر نکل کے کھلم کھلا دعوت دینے لگے تھے، لیکن اس سے پہلے چھپ کے دار ارقم میں ٹھہر کے آنے والوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ غور فرمائیں کہ ان 40 کو جو ایمان نصیب ہوا ہے اس میں ابو بکر کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ دار ارقم میں ایمان سیکھنے والوں، اور پھر انہی میں نبی علیہ السلام کے چہیتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بلال بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گرہ سے مال خرچ کر کے آزاد کروایا تھا، جو کفار کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، اور ان میں سر فہرست حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے، جو نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ آپ نے ان کو مؤذن بنایا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، آتق سیدنا و آتق سیدنا بلال، ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا ہمارے سردار بلال کو۔ ابو بکر تو سردار تھے ہی، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تواضع اور انکساری کی بنا پر فرمایا۔ لیکن بلال بہرحال بلال تھا، وہ کسی سے ساتھی نے نام رکھا نا، غالباً عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا تو کسی نے کہا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلال، کہ رسول اللہ کا بلال سب بلالوں سے بہتر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام آزاد ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے آزاد ہوئے ہیں غلام، ان خدمات کی بنا پر نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آج میں وہ آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں تشریف لائے۔ گویا یہ واقعہ جمعرات کا ہے، سوموار کو آپ انتقال فرما گئے تھے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور 5واں سوموار کا۔ جمعرات کو نبی علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف لائے، آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ بات فرمائی کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس جانا پسند کیا۔ قال فبقى ابو بکر، یہ سن کے ابو بکر رونے لگے رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ہم نے کہا کہ یہ عجیب بابا ہے، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ ذوالجلال نے یہ اختیار دیا ہے اور یہ رو رہے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس سے مراد تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَكَانَ ابو بکر عَلَمُنَا، اور ابو بکر ہم سے زیادہ جانتے تھے، گویا وہ علم میں ہر اعتبار سے وہ آپ کا سکھایا ہوا علم بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے اور آپ کے رمز شناس بھی تھے، آپ کے رمز شناس بھی تھے۔ صراحت آپ نے نہیں فرمائی، رمضان نے ایک بات کہی، ہم میں سے وہ رمز کوئی اشارہ کوئی بھی نہ سمجھ سکا، اس کو سمجھا تو ابو بکر نے سمجھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہے۔ اور ساتھ فرمایا وہ واسانی، اور میری مدد کی بے صحبت ہی و مال ہی، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی مصاحبت کے ساتھ میری مدد کی، یعنی ان امن الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کے مجھ پر احسان کرنے والے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی علیہ السلام پر احسان کے معنی کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے باقی صحابہ کرام اور پوری امت پر احسان کے معنی کیا ہے۔ ساری امت پر علی الاطلاق اور حضرات صحابہ کرام پر بالخصوص نبی علیہ السلام کا احسان یہ تھا کہ آپ نے دعوت دی اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے دامن میں سمیٹ دیا، یعنی آپ کا دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ان کو قبول کر لینا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک احسان تھا۔ لیکن یہ احسان ایسا ہے کہ جس کا اجر خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر اللہ کے پر ہے، میں کسی سے معاوضہ نہیں لینا چاہتا، کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ میں نے شب و روز جو دعوت دی ہے، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، ہر وقت ہر لحظہ ہر مقام اور ہر موقع پر جو میں نے دعوت دی ہے، یہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا اپنے ناطے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کا اجر میں تم سے نہیں لیتا، میں اس کا اجر اللہ رب العزت سے لوں۔ ان اجری الا علی اللہ ما اسألکم علیہ اجر، میں تم سے من اجر ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کا بدلہ میں اللہ رب العزت سے پاؤں گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا جو احسان ہے دینے کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو علی العموم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بالخصوص احسان ہے، تو اس کے بدلے کا آپ کے ہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کے بدلے کا آپ کے ہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ احسان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ تعاون کیا،
کسی کی مشکل میں کام آیا، کسی کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا، یہ احسان ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے جو احسان کا اعتراف کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کس کے احسان کا اعتراف کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتراف۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ مکی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بچے تھے، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پلے تھے۔ حضرت عباس نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ بھائی ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، ہم مل کے اس کی پرورش کرتے ہیں، ابو طالب کا ہاتھ بٹھاتے ہیں۔ ایک بیٹا عقیل عباس نے لے لیا اور ایک بیٹا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پایا۔ حضرت علی نے تو کچھ مکی زندگی میں خرچ کیا ہی نہیں، ابو طالب کی خرچ نوعیت بھی یہی تھی، مال ان کے پاس بھی نہ تھا۔ خاندانی اعتبار سے ہمدردیاں ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھی۔ خاندانی سرداری کی وجہ سے، خاندانی بڑائی کی وجہ سے سرداری ابو طالب کو حاصل تھی، اور اسی وجہ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مواسات اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بلا شبہ مکی زندگی میں نبی علیہ السلام پر خرچ کیا، لیکن وہ بیوی تھی۔ مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے کہ وہ بیوی تھی، زوجہ تھی۔ خامد اگر نادار ہو تو بیوی خامد پہ خرچ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ بیوی زکوٰۃ خامد کو دے سکتی ہے، بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، ان کی بیوی صاحب مال تھی، والدین کی طرف سے مال آیا تھا ان کی جائیداد سے، وہ زکوٰۃ دینا چاہتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے مجھے ہی دے دو، میں غریب ہوں، میں کہاں سے اس کھاؤں اور ضروریات زندگی پوری کروں، میں تمہیں کیسے دوں، تم میرے خامو دو، جاؤ جا کے مسئلہ پوچھ کے آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ کہنے لگی تم جا کے پوچھو۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے مال تیرا، مسئلہ میں پوچھوں؟ مال تیرا ہے، مسئلہ بھی تم جا کے پوچھو۔ گئی، اجازت لی، پوچھا کون؟ زینب۔ کون سی زینب؟ عبداللہ بن مسعود کی زینب۔ آؤ کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس مال ہے، کیا میں عبداللہ کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا دے سکتی ہوں۔ بات سمجھے؟ یعنی پارسا بیوی وہ ذمہ دار ہوتی ہے خاوند کی خدمت کی، ایسے نہیں جس طرح بعض فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ذمہ تو کوئی گھر کا کام ہی نہیں۔ اور حضرت زبیر غریب تھے، کیا عرض کروں، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، ان کی اہلیہ حضرت اسماء تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ گھوڑے کو پالنے کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے پیس کے گھوڑے کا انتظام کرتی تھی۔ کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی ذمہ داری بظاہر نہیں تھی، لیکن بیوی خامد کی خدمت گزار ہوتی ہے، اگر ضرورت ہو تو خامد پر خرچ بھی کرتی ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے خرچ کیا ہے، بلا شبہ خرچ کیا، لیکن وہ بیوی ہونے کے ناطے خرچ کیا ہے۔ مگر ابو بکر نے کس ناطے خرچ کیا؟ اللہ کا رسول ہونے کے ناطے۔ مسئلہ سمجھے، فرق سمجھے؟ اللہ کے رسول نے پر خرچ کیا ہے ابو بکر صدیق نے، تو کس لحاظ سے؟ اللہ کا رسول ہونے کے ناطے۔
اور ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، صرف مال غنیمت میں سے جو حصہ ملا دوسرے مجاہدین کو صرف وہ ابو بکر کے حصے میں آیا ہے، مگر ابو بکر نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا۔ ادھر حال یہ ہے کہ جب کچھ غلام آئے، لونڈی آئی، حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کو بھیجا، جاؤ والد صاحب سے پوچھ کہو جناب مجھے ایک خاتمہ ہی دے دو، دوسروں کو دے رہے ہیں ایک خاتمہ ہی دے دو، میرے تو ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے ہیں سامان ڈھو ڈھو کے۔ وہاں مطالبہ ہے، سوال ہے، لیکن ابو بکر نے زندگی بھر کوئی سوال ہے نبی علیہ السلام سے مال و متاع کا نہیں کیا۔ اگر سوال کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ حضور میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ مانگا ہے، سوال کیا ہے۔ صحیح بخاری میں سوال کیا، حضور مجھے دعا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، یہ سکھلائی ہوئی ہے ابو بکر کو، اور نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے جو ساری امت پڑھ رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر نے جو خرچ کیا وہ کس ناطے خرچ کیا، فرق سمجھیے اس بات پر۔ وہ اس ناطے خرچ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام اس پر اعتراف کرتے ہیں، اور یہ اعتراف انتقال سے 5 دن پہلے کا ہے، جمعرات کا ہے۔ کیا فرمایا ان امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ میرے اوپر سب سے بڑا احسان کرنے والا اپنی مصاحبت کے اعتبار سے اور اپنا مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس روایت کی تائید میں جو احادیث نقل کی ہے ذرا وہ بھی دیکھیے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے کہ مال احد عندنا ید الا کافانہ علیہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ جس کسی کا میرے اوپر احسان ہے ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کہتے میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، لیس احد من الناس امن علی فی نفسی ومالہ من ابی بکر، فرمایا لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ابو بکر جیسا ہو، جیسا ابو بکر نے مجھ پر احسان کیا ہے اپنے مال کے اعتبار سے اور اپنی جان کے اعتبار سے۔ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا، اپنی جان کو بھی سمجھ گئے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ جب عین حرم میں نبی علیہ السلام کو مارا پیٹا جا رہا تھا، آپ سن چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو ابو نبی علیہ السلام کی حمایت میں اٹھتا، اس وقت اٹھے ہیں تو ابو بکر اٹھے، انہوں نے وہ اٹھے اور انہوں نے ان کو مارا ہے اور نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام غار حرا میں سفر میں نبی علیہ السلام نے اگر پسند کیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند کیا ہے۔ وہ تو چھٹی لیتے تھے، اجازت لیتے تھے، بار بار درخواست کرتے تھے حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی اجازت دیجیے، فلاں جا چکا، فلاں جا چکا۔ فرماتے محلن یا ابا بکر، ٹھہر جاؤ ابو بکر، ابو بکر ٹھہر جاؤ، وقت آنے دو پھر بتلاؤں گا۔ جب وقت آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، پھر میں فرمایا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو فرمایا کہ اپنی جان کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے اگر کسی نے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کیا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ اس کا احسان کیا ہے؟ منت آتق بلالا و منت حاضر بنفسہ، ایک احسان یہ ہے کہ میرے بلال کو آزاد کروایا، اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ بلال کو یاد رکھا کہ میرے بلال کو آزاد کروایا اور میرے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان اعظم الناس علی منن ابو بکر زوجنی ابنتہ وواسانی بنفسہ وان خیر المسلمین مالا ابو بکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے اوپر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیا۔ وواسانی بنفسہ، اپنی جان سے میری مدد کی، تعاون کیا۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ مَالًا ابو بکر، اور مسلمانوں میں سب سے بہترین مال کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایات ہیں جن کو صحیح بخاری کی اسی روایت کی تائید میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انفق ابو بکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 الف درہم، کہ نبی علیہ السلام کے حکموں پر، آپ کی چاہت پر، آپ کی تمناؤں پر ابو بکر نے 40,000 درہم خرچ کی، 40,000 درہم خرچ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیفیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ السلام پر کی خدمت گزاری بھی۔ اور یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا اس جہنم سے بچے گا وہ جو متقی ہوگا، جو اتقا، پرہیزگار، جو پرہیزگار ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، میرا مال بھی پاک ہو جائے اور میرے دل سے محبت مال کی وہ بھی نکل جائے۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ فلاح پا گیا جو پاک صاف ہو گیا۔ پاک صاف ہونے کا کیا معنی ہے؟ اعتقاد میں بھی، اعمال میں بھی، مال میں بھی، ہر لحاظ سے وہ یتزکا ہے۔ فرماتے ہیں مال احد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کے احسان کا بدلے میں کچھ خرچ کرے۔ اس کے اوپر کسی کا احسان، اللہ فرماتے ہیں اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الا ابتغاء وجہ رب العالی، اس کا داعیہ کیا ہے، مقصد کیا ہے خرچ کرنے کا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ الا ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضی، اللہ فرماتے ہیں عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ جو یہ کر رہا ہے اللہ بھی راضی اور وہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ رب العزت کی عطا پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام مفسرین رحمہم اللہ، بلکہ علامہ سیوطی نے تو مستقل رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پر کہ اس سورت کا مصداق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت بلال کو آزاد کروایا، غلام تھے، نہدیہ کو آزاد کروایا، زنیرہ کو آزاد کروایا، یہ جو غلام تھے ان کو آزاد کروایا، تو باپ نے کہا ابو قحافہ نے، ابو بکر کسی جوان کو آزاد کروایا ہوتا، کسی آزاد پر پیسے خرچ کیے ہوتے، کسی اچھے توانا انسان پر
تو نے یہ مال خرچ کیا ہوتا تو کل مشکل میں وہ تیرے کام آتا، تیرا ہم نوا بنتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا میرا کسی سے ہمدردی لینا مقصد نہیں، میرا یہ مال خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مال احد عندہ من نعمت تجزا، کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ دیکھیے ایک آدمی قرض دیتا ہے، وہ قرض دینے والا اس پر احسان کرتا ہے، اب اس کو واپس کرتا ہے، اگر واپس نہیں کرتا ویسے اس کو دیتا جاتا ہے۔ جب آیا 100 200 1000 200 دے دیا، یہ 1000 200 دینا یہ تو سود بن جاتا ہے، یہ فائدے کی بجائے الٹا کیا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، باعث مذمت ہوتا ہے۔ بھائی اگر تعاون کرنا ہے تو پہلے قرض ادا کرو، بعد میں سب تعاون کرو۔ قرض تو دیتے نہیں ہو اور تعاون کیے جا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تو کسی کا احسان تھا ہی نہیں، وہ جو دیتا تھا بغیر احسان کے دیتا تھا۔ ابو بکر جو دیتا تھا بغیر احسان کے، کسی کا بھی ابو بکر پر احسان نہیں تھا۔ لیکن ابو بکر ان من امن الناس، آپ کے احسان کا اعتراف خود نبی علیہ السلام نے کیا۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا اعتراف خود نبی علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ میں ایمان کے حوالے سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے اعتبار سے احسان کے معنی اور مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اس کا احسان کا بدلہ اللہ رب العزت سے وہ پائیں گے نبی علیہ السلام، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام سے ابو بکر نے کوئی مال ساری زندگی کچھ طلب نہیں کیا، بلکہ رشتہ بھی گھر سے دیا، مال بھی خرچ کیا اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالا، اور اسی کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے ابو بکر بیمار ہوئے، سردیوں میں غسل کیا، بیمار ہونے کے بعد سن کی بیماری اس میں مبتلا ہو گئے، 15 دن بیمار رہے۔ سب سے زیادہ خبر گیری کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان تھے، جو حضرت ابو بکر ہی کے کہنے پر مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ جب بیمار ہوتے ہیں آخری وقت آتا ہے تو اطلاع فرماتے ہیں، انظروا ماذا فی مالی منذ دخلت فی الامارۃ فبعثوا بہ الی الخلیفۃ بعدی۔ فرماتے ہیں دیکھو میرے خلیفہ بننے کے بعد میری اصل جائیداد تھی، زمین تھی، جگہ تھی، اس میں سے کون سی چیز ہے جس میں اضافہ ہوا ہے؟ سمجھیں بات؟ میرے خلیفہ بننے کے بعد میری جائیداد میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ میرے مال و زر میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ شمار کرو، مال و زر میں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو وہ کہاں جمع کروا دو؟ خلیفہ کے ہاں بیت المال میں جمع کرا دو۔ ایک بات یہ کہی، دوسری بات کیا فرمائی کہ میں نے وظیفہ لیا ہے بیت المال سے، تجارت کرتے تھے کپڑے کی، خلیفہ بننے کے بعد کندھے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، بازار کپڑا فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں عمر فاروق ملے، فرمانے لگے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلافت کے بعد بھی یہی کام کریں گے تو امت کے مسائل کون نپٹائے گا؟ اس کو چھوڑو، بیت المال سے آپ کا روزینہ مقرر کیا جاتا ہے، بعض نے کہا 3 درہم یومیہ گھر کے خرچ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر ہوتے ہیں، 3 درہم چاندی کے۔ لیکن جب فوت ہونے لگے تو فرمایا کہ بیت المال میں سے میرا مال دیکھو، میرے مال میرے ذمے
یہ 2.5 سال میں دور خلافت میں میرے ذمے کتنا وظیفہ بنا ہے، وہ جتنا بھی وظیفہ بنا ہے میرا فلاں باغ فروخت کر کے وہ مال بیت المال میں جمع کرا دو، جو وظیفہ لیا بھی ہے وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دو۔ فرمایا بیٹی عائشہ، جی حضور یہ بتلاؤ کہ نبی علیہ السلام کو کتنے کفن میں دفن کیا گیا؟ عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور نبی علیہ السلام کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک میری چادر ہے، اس کو دھو لینا اور 2 چادریں اس کے ساتھ اور ملا لے کے انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ عائشہ روتی ہوئی عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ کے لیے ہمارے پاس نیا کفن بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ ان الحی احوج الی الجدید، فرماتے ہیں زندے کو جدید نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، میت کو نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میت کو نئے کپڑے، وہ تو جیسے میت بوسیدہ ہو جائے گی کپڑے بھی بوسیدہ ہو جائیں گے، زندہ انسان کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی کپڑوں کو دھو کے بنا سنوار کے انہی میں دفن کر دینا۔ پھر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو کس دن انتقال آپ کر گئے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سوموار کے دن۔ تو آپ فرماتے ہیں انی لارجو فیما بینی و بین اللیل، میری بھی امید ہے کہ آج میرا معاملہ بھی تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اسی دن سوموار کے دن انتقال فرما گئے، جس دن نبی علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ میرا ایک سوال ہے، قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی، ابو بکر نے ظلم کیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کربلا کی داستانیں سنا کے بے وقوف بنانے والے ذاکرین، وہ یہاں تک کہ جناب سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر کی عمارت جس دن ابو بکر کے سپرد ہوئی تھی، شبیر کی شہادت کا اسی دن پروگرام بن گیا تھا۔ ابھی اس وقت شبیر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کی بات اندازہ کیجیے، شبیر ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن شبیر تیرے قتل کی بنیاد سقیفہ مرثیوں میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے قتل کی بنیاد سقیفہ بنو ساعدہ کیسے بنی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سقیفہ میں ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، تو ابو بکر نے کمایا کیا خلافت سے لے کے؟ ابو بکر نے کمایا کیا؟ کفن بھی وہ پہنا جو پرانے لباس تھا، جو خلافت کے دور میں وظیفہ لیا وہ بھی واپس کر دیا گیا، اور جو مال زائد بنا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا، اور ابو بکر خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خلافت سے کچھ نہیں کمایا، کوئی پیسہ نہیں بنایا، کوئی ہم نواؤں کو جمع نہیں کیا۔ یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی امارت اور خلافت کا مسئلہ جیسے ہوتا ہے، جیسے یہاں لوٹ سیل چلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر جو آتا ہے وہ لوٹنے کے لیے ملک کو آتا ہے، شاید اس وقت بھی یہی کیفیت ہو۔ حاشا وکلا نہیں، نہ ابو بکر نے کچھ کمایا، نہ عمر فاروق نے کچھ کمایا، نہ عثمان غنی نے کچھ کمایا، جو دیا وہ جو حاصل کیا وہ دے کے ہی گئے، اپنے ذمے وہ جمع کر کے ایک حبہ بھی نہیں لے کے گئے، ایک حبہ بھی نہیں لے کے گئے، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑ رحمتیں ان پر فرمائے۔ یقیناً اللہ نے تو فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہی عقیدہ اپنانے کی توفیق دے۔ باقی اس سلسلے میں جو بات باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔